بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے اور جو کہ بہت دلچسپ چیز ہے۔ اس کے حوالے سے ویسے ہم سرسری طور پہ پہلے بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ فوکس کر کے پڑھیں گے۔ روٹ ورڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور جو ورڈ پیٹرن ہے جسے ہم مادہ اور وزن کہتے ہیں۔ عربی کو جو چیز بہت خوبصورت زبان بناتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ جو عربی کی وکیب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک ورڈ فیملی جو ہے ڈفرینٹ فیملیز ہیں، ان کی شکل میں مختلف الفاظ رہتے ہیں، اور ان ایک فیملی کے جیسے جتنے لفظ ہیں تو ان کا کوئی ایک اوریجن ہوتا ہے، وہ اسی سے سارے نکلتے ہیں اور وہ ایک اپنا کامن میننگ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر لفظ کی ایک کوئی خاص شکل ہوتی ہے جسے ہم وزن یا پیٹرن کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہر شکل یا ہر وزن وہ بھی کوئی ایک اسپیسیفک میننگ جو ہے وہ کنوے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ کا اوریجن کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یا کون سا لفظ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اسی طرح اس کا ساؤنڈ پیٹرن کیا ہے، تو آپ یعنی یہاں سے آپ کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ آپ جو عربی کو تھوڑا گہرائی سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو آہستہ آہستہ جسے ہم زبان دانی کہتے ہیں نا، یہ زبان جاننے کی جو سکل ہے، اس کا کہیے کہ پہلا مرحلہ یا پہلا قدم اس کے لیے آج آپ اٹھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس اگر نہج پہ آپ لوگ آگے خود بھی کام کرتے رہیں اور سوچتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عربی، خاص طور پہ جو عربی الفاظ ہیں اور ان کا آپس کا جو ربط ہے، اس میں آپ کو ایک انشاءاللہ نظر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کچھ لفظ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے لکھے ہوئے ہیں، جیسے معلوم ہے، علوم ہے، متعلم، تعلیم، علم، عالم، تعلم، معلم، معلومات۔ اب یہ سب لفظ دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملتے جلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں نا یہ الفاظ، کیونکہ ان میں کچھ حروف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہیں جو ان سب الفاظ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کون سے حروف آپ کو لگ رہے ہیں جو کامن ہیں، جو ان تمام الفاظ میں آ رہے ہو؟ ہاں، عین ہے اور لام ہے اور میم، یعنی یہ تین حروف ہر جگہ کامن ہیں۔ باقی حروف کہیں پہ کوئی حرف ایڈ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی حرف نہیں ہو رہا ہے، یا ڈفرینٹ حروف آ رہے ہیں، کہیں میم آ گیا، کہیں واو آ گیا، لیکن تین حرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہیں، وہ ہیں عین، لام اور میم، یہ تین حروف۔ تو اب یہ جو الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، جیسے یہاں جتنے لفظ ہم نے لیے معلوم، علوم وغیرہ، اس طرح جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں جو کوئی آپس میں کامن روٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جن میں کچھ حروف جو ہیں وہ مشترک ہوں یا کامن ہوں، ایسے الفاظ کو ہم ایک ورڈ فیملی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ الفاظ آپس میں ایک فیملی کی طرح ہیں، چونکہ ان کا سیم اوریجن ہے اور اسی وجہ سے ان کا میننگ بھی آلموسٹ سیم ہوتا ہے، یا ایک بیسک یا کور میننگ ان کا جو ہے وہ سیم ہوتا ہے کم از کم، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی معنی ان سب میں مشترک ہوگا، چونکہ ان میں حروف جو ہیں کچھ وہ بھی مشترک ہیں، تو یہ ایک ورڈ فیملی کہلاتی ہے۔ اور جو ورڈ فیملی ہے، کوئی بھی جو ملتے جلتے الفاظ، ان میں جو حروف کامن ہیں اس کو ہم اس کا روٹ کہتے ہیں، یا عربی میں ہم اس کو مادہ کہتے ہیں، یا اردو میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو عین، لام، میم ان تمام الفاظ کا مادہ ہے۔ اب جو عین، لام، میم کا معنی ہوگا، یعنی جو کسی مادے کا معنی ہوگا، وہ معنی آپ کو اس سے بننے والے تمام الفاظ میں ریفلیکٹ ہوتا نظر آئے گا۔ مثلا معلوم ہم کسے کہتے ہیں؟ جانا ہوا، جو چیز آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، وہ اسے معلوم کہیں گے نا۔ اسی طرح علوم جو ہیں، علوم بھی وہ چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں یا جو ہمیں کچھ جنواتے ہیں، جو ہمیں کچھ بتاتے ہیں۔ متعلم کو ہم دیکھیں تو یہ سیکھنے والا ہے، یعنی جو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، یعنی آپ جو جانتے ہیں آپ وہ دوسرے کو سکھائیں، تو یہ تعلیم ہے۔ علم جو ہے یہ بھی جاننے کا نام ہے، عالم ہے جاننے والا۔
تعلم ہے سیکھنا یعنی جاننے کی کوشش کرنا، معلم سکھانے والا یعنی جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے کو منتقل کر رہا ہے، اور معلومات بھی وہ باتیں ہیں جو آپ کی جانکاری میں ہیں، آپ جنہیں جانتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے دیکھی نا کہ ان سب الفاظ میں جو ایک ہی جیسے حروف سے نکلیں، ان میں معنی بھی کامن آ رہا ہے، ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی طرح جاننے سے ہے۔ تو یہ اس کا بیسک میننگ ہوا اس فیملی کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، یہ اب کچھ لفظ ہیں، کبر، تکبر، استکبار، کبیر، اکبر، کبار، یکبرو۔ ان میں کون سے حروف کامن ہیں؟ اب یہ بھی ایک ورڈ فیملی ہے، ملتے جلتے ہیں سارے لفظ۔ ہاں، ان میں کاف، با اور را، بالکل یہ 3 حروف کامن ہیں سب میں۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ تا آ رہا ہے، جیسے تکبر میں آیا، استکبار میں الف سین تا آ گیا، کبیر میں یا ایکسٹرا ہے، اکبر میں الف ایکسٹرا ہے، لیکن جو 3 حروف ہمیں سب لفظوں میں نظر آ رہے ہیں وہ یہ کاف، با اور را ہے۔ تو یہ والی جو ورڈ فیملی ہے، اس کا روٹ یا اس کا مادہ کاف با را کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کبر کو ہم اگر دیکھیں تو اب چونکہ ان کے مادہ ایک ہے تو معنی بھی ایک جیسا ہوگا نا۔ کبر ہم کہتے ہیں بڑائی کو، اور تکبر جو ہے وہ تکبر بڑا بننے کی کوشش ہے، استکبار خود کو بڑا سمجھنا ہے، کبیر وہ ہے جو بڑا ہے، جو واقعتاً بڑائی رکھتا ہے، اکبر جو کسی دوسرے کے مقابلے میں بڑا ہے یا جو سب سے بڑا ہے، کبار بڑوں کو کہتے ہیں، اور یکبرو بڑا ہونے کا عمل ہے، کسی چیز کا گرو کرنا، اس کا بڑا ہونا۔ تو یہاں پہ بھی ایک کامن میننگ مل رہا ہے نا ہمیں اس فیملی میں، کہ ہر لفظ جو ہے وہ بڑے ہونے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ان الفاظ میں دیکھیں، ناصر، نصر، انصار، منصور، نصارہ، مستنصر، انتصار، یہاں کیا کامن ہے؟ نون اور صاد اور را، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں ان کا روٹ 3 حرف کا ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے، جو بیسک سٹرکچر ہے کسی بھی لفظ کا وہ 3 حرف کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا روٹ ہے، نون، صاد اور را، اور ان میں بھی معنی اب ملتا جلتا ہوگا، جیسے ناصر ہے مدد کرنے والا، مددگار، نصر کا مدد کو کہتے ہیں یا مدد کرنے کو کہتے ہیں، انصار کا معنی بھی ہے مدد کرنے والے، منصور ہے جس کی مدد کی جائے، جس سے نصرت دی جائے، نصارہ ہوگا کہ اس نے مدد پہنچائی، مستنصر جس کو مدد دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انتصار یہ ہے کہ کسی کے مقابلے میں جیسے مدد کرنا، یا ایک معنی اس کا جیت جانا بھی ہوتا ہے، کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ دشمن نے جیسے حملہ کیا یا دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر آپ کسی کمک سے، کسی مدد کے نتیجے میں اس پہ غلبہ پا لیں، اس پہ جیت جائیں، اسے کاؤنٹر کر لیں۔ تو انتصار اسی لیے انتقام یا بدلہ لینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جیتنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا تعلق بھی جو کور میننگ ہے اس کا، نصرت والا اور مدد والا، اس سے بہرحال بن رہا ہے۔ تو ان سب میں جیسے مدد کا معنی ایک کامن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز آپ کلیئر ہو گئی نا کہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں، جو ایک ورڈ فیملی جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا روٹ بھی کامن ہوتا ہے، اور جو کوئی کامن روٹ ہے یا جو مادہ ہے اس سے بننے والے جتنے لفظ ہیں ان کا معنی بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ آپس میں کوئی سیم معنی کیری کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ والی جو چیز ہے، یہ جو سسٹم، یہ فینومینن ہے، یہ دنیا میں اور بھی زبانوں میں، یعنی کسی حد تک تو یہ ہر زبان میں ہے۔ آپ اردو میں دیکھیں گے، اردو میں بھی آپ کو ورڈ فیملیز ملیں گی، انگریزی میں بھی ورڈ فیملیز ہیں، آپ بلکہ انگلش ڈکشنریز میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اکثر ڈکشنریز میں ورڈ فیملیز گیون ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان پہ کوئی چارٹ یا ٹیبل بنا ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم تو ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن عربی میں یہ ذرا زیادہ سٹرکچرڈ ہے۔ یعنی ہم اگر اردو میں اور انگلش میں دیکھیں تو وہ ورڈ فیملیز تو ہیں، لیکن
وہ اتنی زیادہ اسٹرکچرڈ یا آرگنائزڈ وے میں نہیں ہے کہ سب وہ کیب اس کے اندر آپ اس کو جیسے رکھ نہیں سکتے. لیکن عربی میں یہ نظام بہت زیادہ فارملائزڈ بھی ہے، ڈیٹیلڈ بھی ہے، اسٹرکچرڈ بھی ہے. اس وجہ سے ہماری جتنی بھی وہ کیب ہے، چاہے اسم ہو یا فعل ہو، وہ سب کے سب آپ کو کسی نہ کسی فیملی کا پارٹ نظر آئیں گے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی ایک اپنا روٹ رکھتے ہوں گے. اس وجہ سے عربی آپ کہہ لیں کہ اس کی جو وکیب ہے وہ سیکھنا یا اس میں ایک گہری نظر پیدا کرنا نسبتاً آسان ہے، چونکہ اس میں آپ کو جو سسٹم ہے وہ ہیلپ کرتا ہے کافی. تو اب آگے اسی پہ دیکھتے ہیں کہ یہ روٹ جو ہے اس کو پہچانتے کیسے ہیں، اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ اب کرتے ہیں آگے. تو جو روٹ ورڈ یا جسے ہم مادہ یا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد کوئی وہ بنیادی حروف ہیں جو ایک معنی رکھتے ہوں کوئی، اور ان میں پھر کچھ اضافوں کے ساتھ مختلف الفاظ بن سکتے ہیں. جیسے علم ایک بنیادی لفظ ہے 3 حروف سے، پھر ہم نے اس میں الف ایڈ کیا تو عالم بن گیا، ہم نے اس میں مثال کے طور پہ میم اور واو ایڈ کیا تو معلوم بن گیا، تا اور یا ایڈ کیا تو تعلیم بن گیا. تو یہ مادہ وہ بنیادی حروف ہیں جو کسی بھی لفظ کو کوئی اسٹرکچر پرووائڈ کر رہے ہیں اور کوئی میننگ بھی دے رہے ہیں. پھر اس میں مختلف حروف کے اضافے سے آگے مختلف لفظ بنتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو بنیادی حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم مادہ کہتے ہیں، اس مادے سے آگے جتنے بھی لفظ بنتے ہیں وہ سارے اپنے بنیادی معنی میں بھی ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی کامن میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک پارٹ ہے یا کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ، جس کا ایک کور میننگ ہے اور جس میں ہم کچھ حروف اس کے مڈل میں یا سٹارٹ میں یا اینڈ پہ ایڈ کر کے مختلف نئے لفظ بنا سکتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یا اسی میں مادے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کانسیپٹ ہمیں اور ملتا ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا، کہ کوئی بھی لفظ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ حروف زائد ہوتے ہیں. اصلی حروف یا جو بیس لیٹرز ہیں وہ کون سے ہوں گے؟ جو روٹ ورڈ کے حروف ہیں. روٹ کے علاوہ جو حروف ایڈ کیے جاتے ہیں نا کسی لفظ میں، انہیں ہم حروف زائدہ کہتے ہیں. کلیئر؟ مثلا علم جو ہے، علم میں 3 حروف ہیں تو تینوں حروف اس کے اصلی ہیں، یعنی یہ تینوں حروف اس کے مادے والے ہیں. عالم میں لیکن ہم الف ایڈ ہو گیا تو یہ الف زائد حرف کہلائے گا. علوم میں واو زائد ہے، معلوم میں میم اور واو زائد ہیں، تعلیم میں تا اور یا زائد ہیں. تو اس طرح مختلف الفاظ حروف اصلی اور حروف زائد پہ مشتمل ہوتے ہیں. حروف اصلی وہ حروف کہلاتے ہیں جو اس کے مادے میں شامل ہوں، اور حروف زائد وہ حروف ہوتے ہیں جو مادے کے علاوہ ہوں، مادے میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، اب مثلا یہ ناصر، نصر، انصار وغیرہ، ان سب کا مادہ ہمیں معلوم ہے نون صاد را ہے. ان میں اب دیکھیے گا کہ زائد حروف کون کون سے ہیں. مثلا ناصر میں کون سا حرف زائد ہے؟ ہاں، ناصر میں الف زائد آ رہا ہے. نصر میں کوئی حرف زائد نہیں ہے. انصار میں شروع والا الف اور سیکنڈ لاسٹ والا الف، یہ 2 زائد ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح منصور، شروع میں میم، سیکنڈ لاسٹ میں واو. نصرہ میں کوئی بھی زائد نہیں ہے چونکہ 3 حرف ہیں، تینوں ہی مادے کے. مستنصر میں دیکھیں میم ہے، سین ہے، تا ہے. انتصار میں الف، تا اور سیکنڈ لاسٹ والا جو الف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ریڈ میں ہیں جتنے بھی حرف، یہ سارے کے سارے زائد ہیں. باقی جو حروف ہیں وہ اصلی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جو مادے کے حروف ہوتے ہیں انہیں ہم حروف اصلی کہتے ہیں، جو مادے میں شامل نہ ہوں انہیں ہم حروف زائد کہتے ہیں. اور جتنی بھی ہماری وکیب ہے وہ انہی کا مجموعہ ہے، حروف اصلی اور حروف زائد کا. یعنی منیمم، اس سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ منیمم عربی میں کوئی اسم یا کوئی فعل جو ہے وہ 3 حرف کا ہوگا. چونکہ روٹ 3 حرف کا ہوتا ہے نا کم از کم، تو اس کا مطلب 3 حرف سے کم کا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ بیسک جو سٹرکچر ہے وہ 3 حرف کا ہوتا ہے. تو منیمم جو کچھ لفظ ہوتا ہے وہ 3 حرف کا ہوگا. جیسے نصر 3 حرف کا ہے اور نصرہ بھی 3 حرف کا ہے. اب جو 3 حرف کا لفظ ہوتا ہے اس میں تینوں حروف اصلی ہیں. جیسے جیسے لفظ بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں زائد حروف شامل ہوتے جاتے ہیں. جیسے ناصر میں الف شامل ہو گیا تو اب ٹوٹل 4 حرف ہو گئے اس لفظ کے.
انصار میں 2 حرف زائد ہیں تو ٹوٹل یہ لفظ 5 حرف کا ہو گیا. مستنصر میں 3 حرف زائد ہیں تو یہ اب 6 حرف کا لفظ بن گیا. تو جیسے جیسے بڑا لفظ ہوگا اس میں زائد حروف شامل ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی میکسیمم لمٹ ہوتی ہے عربی میں، جو سب سے بڑا لفظ ہوتا ہے اسم میکسیمم 7 حرف کا ہو سکتا ہے، 7 حرف کا. ٹھیک ہے، مثلا ابھی جیسے استکبار کی میں نے مثال دی تھی پیچھے، یا استغفار ہے، تو یہ سب سے بڑا لفظ ہے عربی میں، 7 حرف ہیں اس میں. تو اس میں 3 حرف اصلی ہیں، باقی جو 4 حرف ہیں وہ زائد ہوں گے. الف زائد ہے، سین زائد ہے، تا زائد ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کا الف زائد ہے استکبار میں. کاف بارہ اصلی، باقی 4 حرف زائد. تو میکسیمم جو سب سے بڑا اسم ہوتا ہے وہ 7 حرف کا ہوتا ہے، اور فعل سب سے بڑا 6 حرف کا ہو سکتا ہے. یعنی فعل میں میکسیمم 3 حروف زائد ہو سکتے ہیں، جیسے استغفرا، تو الف سین تا یہ 3 زائد ہے. صحیح ہو گیا جی. تو کم از کم کوئی فعل یا کوئی اسم 3 حرف کا ہوگا، اور میکسیمم اسم 7 حرف کا ہو سکتا ہے، اور فعل 6 حرف کا ہو سکتا ہے. اچھا، میں بار بار اسم اور فعل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو روٹ ورڈ ہے یا ورڈ فیملی ہے، حروف اس کا پارٹ نہیں ہوتے. جو حرف ہوتا ہے اس کا چونکہ گرامیٹیکل رول ہوتا ہے نا اسپیسیفک، جیسے کچھ حروف ہم نگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، نفی کا معنی دیں گے. کچھ حروف جو ہیں سوال کے لیے یوز ہوتے ہیں. کچھ حروف کنڈیشنل سینٹینس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو حروف کا تو ایک کوئی گرامیٹیکل میننگ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی فیملی نہیں رکھتے، ان کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، وہ الگ سے یوز ہوتے ہیں. من ہے، جیسے فی ہے، الہ ہے، علا ہے، تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے، ورڈ فیملی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ حروف تعداد میں کم ہے. یہ جو روٹ ورڈ ہے یا آگے جو ورڈ پیٹرن بھی ہم پڑھیں گے یہ متعلق ہے اسم سے اور فعل سے. کلیئر ہوگی یہ باتیں؟ چلیں، اچھی بات ہے. تو یہ والے حروف جو زائد ہیں انہیں ہم حروف زائدہ کہیں گے، اور باقی جو روٹ کے حروف ہیں وہ حروف اصلی کہلاتے ہیں. اچھا جی، اب آگے دوسری چیز دیکھیں گے ہم. روٹ ورڈ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم جو وزن یا جو ساؤنڈ پیٹرن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیے، جیسے یہ لفظ ہیں ہمارے پاس علم، ذکر اور فکر. اب جب میں جو لفظ بولوں گا آپ نے مجھے دیکھ کے بتانا ہے کہ کیا ان کا ساؤنڈ پیٹرن ملتا جلتا ہے یا مختلف ہے. یعنی وہ بولنے میں وہ لفظ آواز ایک جیسی دے رہے ہیں یا الگ مختلف ہیں. علم، ذکر، فکر، یہ ہم آواز ہیں یا نہیں ہیں. ساؤنڈ پیٹرن ان کا دیکھیں، سملر ہے یا ڈیفرنٹ ہے. ہاں، ایک جیسے ہیں. چونکہ اگر آپ اس کی لینتھ دیکھیں ان الفاظ کی، ان کو بولنے میں جتنا وقت لگ رہا ہے وہ سب کا ایک جیسا ہے. چونکہ اس میں جو آوازیں ہیں یا جو نمبر آف لیٹرز ہیں وہ سیم ہے نا، چھوٹے لفظ ہیں 3 حرف کے. علم، ذکر، فکر، اور جو ان کو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھی ایک جیسا ہے. یعنی ہم علم، ذکر، فکر ہر ایک میں پہلے حرف پہ زیر بول رہے ہیں اور دوسرے حرف کو ساکن بول رہے ہیں، تو ساؤنڈ پیٹرن سملر ہے، علم، ذکر، فکر. اچھا، اسی طرح عالم، جاہل، سالم، یہ سیم پیٹرن ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ یہ بھی سیم ہے، بالکل ٹھیک ہے. آواز ان کی ایک جیسی آ رہی ہے نا. اچھا، اکبر، اصغر، اجمل، یہ بھی ایک ہے. معلوم، مجہول، معروف، یہ لفظ بھی سارے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کو یہ آئیڈیا تو ہو گیا نا کہ جو ہم وزن کہتے ہیں یا جو پیٹرن کہتے ہیں اس سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے، کہ کسی بھی لفظ کا سٹرکچر کیا ہے، اس کو کیسے بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں جیسے ہم نے مختلف سیٹس دیکھے کچھ الفاظ کے جو آپس میں جن کا پیٹرن سیم ہے، یعنی ہم ان کو ایک ہی طرح سے بول رہے ہیں. جیسے علم، ذکر، فکر، یہ ایک پیٹرن ہے. عالم، جاہل، سالم ایک جیسے پیٹرن پہ ہیں. اکبر، اصغر، اجمل، اور معلوم، مجہول، معروف، ہر ایک کا اپنا ایک پیٹرن ہے اور آپس میں یہ ایک جیسے ہیں. یہی جو ساؤنڈ پیٹرن ہوتا ہے یا ورڈ پیٹرن، اسی کو ہم عربی میں اور اردو میں وزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم وزن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ
ان کو بولنے کا انداز جو ہے، یا ان کو جب ہم بولیں گے، ان کو کسی میٹر پہ لائیں گے تو یہ آپس میں ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ جو روٹ ورڈ ہے، جو مادے والی بات ہے، اس کا تعلق کسی لفظ کے اوریجن سے ہوتا ہے کہ ایک لفظ نکلا کہاں سے، اس کا بیسک سٹرکچر کیا تھا. لیکن جو یہ پیٹرن یا وزن ہے، اس کا تعلق کسی لفظ کی موجودہ حالت سے یا اس کے موجودہ سٹرکچر سے ہوتا ہے کہ اس لفظ کی شیپ کیا ہے، وہ لفظ بولنے میں کیسا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کو ہم کسی بھی لفظ کا وزن کہتے ہیں. اور کسی بھی لفظ کو اس کی جو وزن ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ وزن میں ہمیشہ اس کے دو بلڈنگ بلاکس ہیں یا دو ایلیمنٹس ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کسی حروف کی تعداد، جیسے واپس آئیں اس مثال پہ، تو علم، ذکر، فکر، ان کا پیٹرن سیم ہے، بولنے میں ایک جیسے ہیں کیونکہ ان حروف کی تعداد ایک جیسی ہے. 3 حرف کے نا سارے. اسی طرح عالم، جاہل، سالم، ان میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 4. اکبر، اصغر، اجمل 4 حرف کے سارے. معلوم، مجہول، معروف سارے 5 حرف کے ہیں. تو ایک تو ان میں حروف کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے. تو کسی بھی وزن میں ایک تو حروف کی تعداد کیا یہ میٹر کرتا ہے. اسی طرح جو حرکات ہوتی ہیں کہ کہیں زبر ہے کسی حرف پہ، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے، کہیں سکون ہے، کہیں شد آ گئی، تشدید، تو یہ بھی کسی لفظ کو ایک پیٹرن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے اس میں جو حروف زائد ہیں. مثلا عالم، جاہل، سالم میں دوسرا حرف سب میں کامن ہے، الف. اکبر، اصغر، اجمل میں پہلا حرف الف، یہ زائد ہے سب میں. معلوم، مجہول، معروف میں پہلا حرف میم اور جو چوتھا حرف ہے واو، وہ سب میں زائد ہے. تو یہ حروف کی ایک خاص تعداد اور ان میں جو حرکات اور سکون ہیں وہ کس آرڈر سے آ رہی ہیں، اس سے کسی بھی لفظ کو ہیئت ملتی ہے، یعنی اس کو ایک سٹرکچر ملتا ہے جسے ہم وزن کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو وزن سے مراد کسی بھی لفظ کی خاص ہیئت ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے جو اس کو ملتا ہے حروف کی کچھ تعداد سے اور ان پہ زبر، زیر پیش، حرکات یا سکون کے کسی ایک خاص آرڈر سے. اب یہ جو جیسے ہم روٹ ورڈ میں پڑھ رہے تھے نا کہ ہر روٹ کا کوئی ایک اسپیسیفک میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس روٹ سے مختلف جتنے لفظ بنتے ہیں وہ اپنا بیسک میننگ ان کا سیم ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو وزن ہوتا ہے، ہر وزن بھی کوئی ایک میننگ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا میننگ گرامیٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی گرامیٹیکل پرپز ہوتا ہے اس کا. تو ہر وزن بھی کوئی ایک خاص معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں یہاں پہ اگر اس کی مثال دوں، یہاں دیکھیں اگر علم، ذکر اور فکر، تو علم کا معنی ہے جاننا، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، فکر کا معنی ہے سوچنا. تو ان سب میں ایک کامن میننگ کیا ہے؟ یہ میننگ کا بھی ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے. وہ کیا پیٹرن ہے یہاں پہ؟ کہ ہر ایک میں کوئی فعل ہے، کچھ کام کرنے کے معنی ہے، لیکن فعل بھی وہ کسی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کوئی، بلکہ وہ فعل کا جیسے انفینیٹیو میننگ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کام کرنے کا کوئی معنی آ رہا ہے. یہ مصدر ہیں سارے نا، ٹھیک ہے. یا ان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی ایکٹیویٹی کا نام ہے یا جو کسی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. جیسے علم، جاننے کے عمل میں جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں نا، یا ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں، اور فکر سوچ کو بھی کہتے ہیں. ایک کامن پیٹرن ہے. اچھا، اسی طرح عالم، جاہل، سالم، ان میں بھی ایک آپ کو میننگ میں بھی ایک پیٹرن نظر آئے گا. جیسے عالم ہے جاننے والا، جاہل ہے نہ جاننے والا، سالم ہے بچ جانے والا، سلامت رہنے والا. تو کیا ہے ایک کامن پیٹرن میننگ میں؟ ہاں، کچھ کرنے والے کے معنی آ رہے ہیں، یعنی ان میں فاعل والا معنی ہے ان تینوں لفظوں میں. تو جب ان کا سٹرکچر ایک جیسا ہے یا ساؤنڈ پیٹرن سیم ہے تو میننگ بھی ایک اسی خاص پیٹرن میں آ رہا ہے. ٹھیک؟
جیسے ہم وہ انگلش میں ای آر کے ساتھ یوز کرتے ہیں نا لفظ، کسی ورب فارم کے بعد ای آر ایڈ کر کے ان میں ایک ایجنٹ ناؤن بنا لیتے ہیں یا سبجیکٹ والا میننگ دے دیتے ہیں، جیسے ریڈر، رائٹر، لسنر. تو اسی طرح عربی میں یہ معنی اس طرح سے آ رہا ہے، جاننے والا، نہ جاننے والا، بچ جانے والا. اچھا اسی طرح دیکھیں اکبر، اصغر، اجمل. اب ان میں بھی ایک میننگ میں بھی ایک پیٹرن ہوگا. اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اجمل سب سے خوبصورت. جی تو ان میں کیا لگ رہا ہے کامن میننگ؟ سب سے زیادہ ہونے کا معنی آ رہا ہے نا. ہاں ایڈجیکٹیو اور اپنی سپرلیٹو فارم میں. اسی طرح معلوم، مجہول، معروف. تو معلوم ہے جانا ہوا، مجہول ہے جو نہیں جانتے، وہ چیز جو ابھی علم میں نہیں آئی، اور معروف، معروف سے مراد بھی ہے پہچانا ہوا. تو اس میں ایک میننگ میں کیا پیٹرن ہے؟ اس پہ بھی ایک کامن میننگ آ رہا ہے نا کہ وہ چیز ہے جس پہ آپ گویا کو ایکٹ کر چکے ہوئے ہیں. جو مفعول والا معنی ہوتا ہے نا وہ اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جس پہ کوئی کام ہوا ہے. معلوم ہے وہ جس کو جان لیا گیا، مجہول وہ جس کو نہیں جانا گیا، معروف وہ جس کو پہچان لیا گیا. اسی طرح منصور سیم پیٹرن پہ آئے گا، جس کی مدد کی گئی. مفتوح جس کو فتح کر لیا گیا، مغلوب جس پہ غلبہ پا لیا گیا. تو ہر ایک میں معنی آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے جس پہ کوئی کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی اس پہ وہ مفعول بن گیا ہے. تو اس سے اتنا تو واضح ہو رہا ہے نا کہ جو بھی کوئی ایک ورڈ پیٹرن ہوتا ہے یا ایک وزن ہوتا ہے، وہ کوئی ایک میننگ میں بھی ایک پیٹرن رکھتا ہے، وہ کوئی خاص معنی دینے کے لیے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان میں وزن ایسے ہیں جو کسی فعل کا معنی دے رہے ہیں، کچھ اسم کا معنی دے رہے ہیں. پھر اسم میں بھی کوئی خاص شیڈ ہے، کسی میں فاعل والا معنی ہے، کسی میں مفعول والا، کسی میں سپرلیٹو والا. اسی طرح ابھی ایک سوال بھی آیا کہ فعل تو جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ہی ایکشن اس میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ فعل کے ڈفرینٹ جو پیٹرنز ہیں ان میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے معنی میں. یعنی ہر پیٹرن یا ہر وزن کسی ایک اسپیسیفک شیڈ آف میننگ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ اب آگے ڈیٹیلز دیکھیں گے. لیکن اتنا تو کلیئر ہو گیا نا کہ وزن سے مراد کسی بھی لفظ کو ملنے والا ایک اسٹرکچر ہے جو طے پاتا ہے اس بات سے کہ کسی لفظ میں حروف کتنے ہیں اور ان حروف پہ بولے جانے کی ترتیب کیا ہے، ان پہ زبر زیر پیش، حرکات یا سکون کیسے آ رہے ہیں. اب ہر وزن جو ہے وہ بھی کوئی ایک خاص معنی یا کوئی گرامیٹیکل میننگ ادا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک چیز آپ اور سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں کوئی بھی اسم یا فعل ہے، کوئی لفظ، اس کا معنی جاننا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لحاظ سے اگر آپ یہ چیز جانتے ہو نا کہ کسی بھی وزن کا معنی کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی مادے کا معنی پتہ ہو تو آپ کے لیے ایک نیا لفظ جو اس کا معنی جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. چونکہ کوئی بھی لفظ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اپنا آدھا مطلب اپنے روٹ سے لیتا ہے اور باقی کا آدھا مطلب اپنے پیٹرن سے لے لیتا ہے. اگر مجھے مادے کا مطلب پتہ ہے اور وزن کا مطلب پتہ ہے تو کوئی نیا لفظ بھی میں پڑھوں گا جو لفظ میرے علم میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، لیکن اگر اس کے مادے اور اس کے وزن کا مطلب پتہ ہے تو 80% اس لفظ کا مطلب میں اس تک پہنچ جاتا ہوں. ہاں باقی کسی لفظ کے کچھ معنی جو ہیں وہ یوزج سے بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں. کلچر بھی کسی لفظ کو کوئی نیا معنی دیتا ہے یا اس کے معنی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو وہ یوزج سے بھی ہم آبویسلی کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال ایک لفظ کا بیسک میننگ آپ سمجھ جاتے ہیں ایک ان نون لفظ کا بھی اگر آپ کو اس کے روٹ کا اور پیٹرن کا معنی پتہ ہو. اس لیے یہ اوزان کو جاننا بہت اہم ہے، اور اگر آپ ان کو جان جائیں تو عربی سیکھنے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. کیونکہ ہر لفظ آپ کے لیے جو ان نون لفظ ہے نا وہ بھی ایک طرح کا نون بن جاتا ہے، وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے گا. اگر اور ہوتا ہے یہ، مطلب ہر عربی جاننے والا اس بات کا تجربہ رکھتا ہے.
آپ لوگ بھی اس کو کچھ عرصے میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کو وزن کا مطلب پتہ ہو تو کئی دفعہ ایسے الفاظ جو آپ کو نہیں ان کا مطلب آتا یا آپ نے پہلی دفعہ پڑھے سنے لیکن ان کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہونے لگتا ہے یا وہ آپ پہ میننگ جیسے ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے کہ اچھا اس کا معنی یہ ہوگا. آپ شیور نہیں ہوتے لیکن آپ کو پھر بھی بہت حد تک پتہ چل جاتا ہے اس لفظ کو دیکھ کے کہ یہ اس طرح کا معنی دے رہا ہوگا, اس میں اس شیڈ کا میننگ ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر آہستہ آہستہ یہ سکل آپ کی ٹائم کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور آبویسلی وہ ریفلیکشن بھی آپ کی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. اچھا جی, تو یہ بات بس ہم نے کر لی کہ وزن کہتے کسے اور ہر وزن کو ایک خاص معنی رکھتا ہے, اسی لیے جو لفظ ایک جیسے وزن کے ہوں ان کا معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے. کلیئر جی. تو وزن ہم کہہ رہے ہیں ایک پیٹرن ہے فارمڈ بائی اے سرٹن نمبر آف لیٹرز جس میں کانسوننٹس اور واولز دونوں شامل ہیں اور ایچ پیٹرن از یوز ٹو کنوے اسپیسیفک میننگ. ورڈز ود سیم پیٹرن کیری سیم گرامیٹیکل میننگ. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو ذکر ہے فکر اور شکر ذکر فکر اور ذکر کیا نام ہے علم, ان کا وزن سیم ہے یا عالم جاہل سالم کا وزن سیم ہے. لیکن وزن کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا وزن کو اس کو کوڈنگ اس کی کرتے کیسے ہیں, آپ بتاتے کیسے ہیں کہ فلاں لفظ کا وزن کیا ہے. چونکہ یہ وہ ہے نا ایک کنکریٹ چیز تو نہیں ہے, ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نا جس کا تعلق آواز سے ہے. تو آواز کو لکھا کیسے جائے گا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ علم کا وزن بتاؤ کہ علم کس وزن پہ آ رہا ہے تو میں کیسے بتاؤں گا؟ اس کو بولنے سے تو پتہ چل رہا ہے لیکن لکھنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا تاکہ ہم آپس میں کنوے کر سکیں کہ جی علم ذکر و فکر کا وزن یہ ہے. تو گرامیرینز نے اس کے لیے ایک پیٹرن ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک سسٹم بنایا کہ اگر آپ نے کسی بھی لفظ کا وزن نوٹ کرنا ہے یا لکھنا ہے یا کسی دوسرے کو بتانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. اب دیکھیے جیسے یہ لفظ آ رہے ہیں علم اور ذکر اور فکر, ان میں 3 حرف ہیں ہر لفظ میں. اب جس لفظ میں 3 حرف ہوتے ہیں اس میں کوئی زائد حرف ہوتا ہے یا تینوں حروف اصلی ہوں گے؟ تینوں حروف اصلی ہوں گے نا آبویسلی. اس میں تو روٹ ورڈ ہی آ رہا ہے, کوئی ایکسٹرا حرف تو آ نہیں رہا. اب وزن لکھنے کا سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اصلی حروف کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بھی حروف اصلی ہیں ان کے لیے گرامیرینز نے فکس کر لیے ہیں 3 حروف ایز اے سمبل. چونکہ اگر میں پہلے جنرل بات کروں تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ کچھ لفظوں میں صرف حروف اصلی ہوں گے, کچھ لفظوں میں حروف اصلی ہوں گے اور ساتھ کوئی زائد حرف بھی ایڈ ہو جائے گا. تو اب ہم نے کیا کہ اصلی حروف کے لیے ہم نے سمبل کے طور پہ 3 حرف چنے, کیونکہ جنرلی روٹ 3 حرف کا ہوتا ہے تو اس لیے 3 حروف کو گرامیرینز نے سمبل کے طور پہ یوز کیا کہ کسی بھی لفظ میں جو حروف اصلی ہوں گے ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے 3 حرفوں کے ساتھ, فا اور عین اور لام کے ساتھ. فا عین لام. تو جب میں نے کسی لفظ کا وزن لکھنا ہوگا تو میں کیا کروں گا, حروف اصلی کی جگہ میں فا عین اور لام لکھوں گا اسی پیٹرن سے. یعنی فا کا مطلب ہوگا مادے کا پہلا حرف, عین جو ہے وہ جو مادے کا دوسرا حرف اس کو ریپرزینٹ کرے گا, لام مادے کے تیسرے حرف کی جگہ لکھا جائے گا. تو ان 3 حروف کو ہم جب بھی کہیں دیکھیں گے تو انہیں ہم سمبل سمجھیں گے مادے کے حروف کا. فا مادے کا پہلا حرف, عین مادے کا دوسرا حرف, لام مادے کا تیسرا حرف. اب اس طریقے کے مطابق علم ذکر اور فکر کا ذرا وزن لکھیے. یہاں تو مادے کے ہی حرف آ رہے ہیں نا 3 حرف, تو بس ان کی جگہ فا عین اور لام کو پلیس کریں. باقی جو زبر زیر پیش کسی لفظ پہ آ رہے ہیں وہ وزن میں بھی ایز اٹ از لکھے جائیں گے. تو فا پہ کیا آئے گی, زیر, اور عین مادے کا دوسرا حرف اس پہ ہم کیا لکھیں گے, سکون.
اور لام مادے کا تیسرا حرف ہے تو اس کو ایز اٹ از لکھ دیں، اس میں چونکہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتی ہے، وہ یہاں پہ کوئی گیون نہیں ہے زبر زیر پیش، تو آپ بھی نہ لگائیں۔ تو اس اصول میں اگر اس اصول کے مطابق ہم دیکھیں تو علم ذکر فکر کا وزن کیا بنے گا؟ فعل، ٹھیک ہے؟ نوٹ کیا آپ نے کہ جو مادے کے 3 حروف ہیں ان کی جگہ میں نے فاعل لام پلیس کیا، اور جو حرکات ان لفظوں میں آ رہی تھیں وہی میں نے فاعل لام پہ اسی آرڈر میں رکھ دی، یعنی وزن چونکہ مادے کے پہلے حرف میں زیر ہے نا ہر ایک جگہ، تو میں فا پہ زیر رکھ رہا ہوں۔ تو علم ذکر و فکر کا وزن ہم کیا بولیں گے کہ ان کا وزن کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی وزن میں یہ جو فاعل لام ہے یہ جیسے سمبل کے طور پہ کرتے ہیں، مثلا ہم جیسے اے بی سی کو سمبل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، ایکس وائی زی کو ہم سمبل یوز کرتے ہیں، یا بہت سی جگہوں میں الف با جیم کو سمبل کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی سے بھی 3 حروف رکھ سکتے تھے، یہ جسٹ سمبل کا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی فاعل لام کا مطلب فاعل لام نہیں ہے۔ فا کا مطلب مادے کا پہلا حرف، عین کا مطلب مادے کا دوسرا حرف، اور لام جو ہے تیسرا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 سمبلز جو ہیں وہ گرامیرینز نے چنے، اور یہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا کہ ہم کسی بھی ساؤنڈ پیٹرن کو ریکارڈ کرنا چاہیں، اسے لکھنا چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کسی لفظ میں جو بھی حروف اصلی آ رہے ہیں انہیں ہم فا عین لام کے طور پہ ہم جیسے یہ 3 حرف ایز اے سمبل جو ہم لا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم انہیں کوڈ کریں گے یا لکھیں گے کسی بھی لفظ کے وزن کو۔ مادے کے پہلے حرف کو فا لکھیں گے، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام، اور جو حرکات آ رہی ہیں کسی لفظ پہ وہ ایز اٹ از آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو فاعل لام کو یوز کیا گیا تو یہ شاید اس کی وجہ جو لگتی ہے، مطلب یہ کام چونکہ امام خلیل کا ہے جو جیسے سب سے بڑے لنگوسٹ یا گرامیرین گزرے ہیں، اور مطلب اکثر جو عربی کے لنگوسٹکس کے ہیں اور اسی طرح جتنے بھی گرامر سے ریلیٹڈ علوم ہیں یا زبان سے ریلیٹڈ، وہ ساری ان کی بنیاد انہی نے رکھی ہے۔ تو فاعل لام کو شاید اسی وجہ سے چنا گیا کہ جیسے وہ فعل ہے نا، فعل میں یہی تینوں حروف استعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ جو پیٹرن ہے اور روٹ ہے اس کا فعل کو سمجھنے میں بہت زیادہ تعلق ہے، اور پھر ہم اسی کو دیکھ کے مختلف فعل کے پیٹرنز کیا ہوتے ہیں اور ان میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں وہ چیز بھی سمجھتے ہیں۔ تو شاید اسی لیے وہ جو فعل میں 3 حرف آ رہے تھے انہوں نے اسی کو ایک جیسے سمبل کے طور پہ مقرر کر لیا، اور باقی اب جو زائد حروف آئیں گے کسی بھی لفظ میں ان کو ایز اٹ از پہ لکھ دیا جائے گا فاعل لام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے کے مطابق اگر ہم کسی بھی لفظ کا وزن لکھنا چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ اب علم ذکر فکر جیسے فعل پہ ہے، شکر بخل اور قفل کا کیا وزن ہوگا؟ ہاں بالکل، یہاں بس یہ ہے کہ پہلے حرف پہ پیش آ رہا ہے تو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا وزن فعل ہے، ٹھیک ہے؟ باقی چیز تو سیم ہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزن میں حرکات ایز اٹ از ویسے لکھی جاتی ہیں جیسے وہ کسی لفظ میں یوز ہو رہی ہیں۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں، علم ذکر و فکر کا وزن الگ ہے، شکر بخل اور قفل کا الگ ہے، صرف اس لیے کہ ان کی حرکت ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک حرکت یا ایک سکون کے ڈیفرنٹ ہونے پہ بھی پیٹرن ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل کا مطلب ڈیفرنٹ ہوگا، فعل کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مختلف ہو۔ اسی طرح صبر، نصر، ضرب، ان کا وزن کیا لکھیں گے ہم؟ فعل، ٹھیک ہے؟ یہاں مادے کے پہلے حرف پہ زبر آ رہا ہے، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہاں تو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں ان لفظوں کی جن میں تینوں حروف اصلی ہیں۔ اب اگر زائد حرف کوئی آئے گا تو اس میں جو زائد حرف ہے وہ ایز اٹ از لکھ دیا جائے گا وزن میں بھی، مثلا اکبر، اصغر، اجمل، ارشد، اعلم، اسعد، انور، انعم، افرح، یہ سارے ایک ہی وزن کے لفظ ہیں۔ یہ تو آپ کو میرے بولنے سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، ان کا پیٹرن سیم ہے۔ سب میں 4 حرف ہیں، اس کا مطلب ہے 3 حرف اصلی ہیں، 1 حرف زائد ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ زائد حرف کون سے والا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ آپ لوگ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں، یا آپ کو تاثر کیا، آپ کو اندازہ کیا ہو رہا ہے
کیا لگتا ہے کون سا حرف زائد ہوگا؟ ایک حرف زائد ہے نا، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ الف ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا ذہن کیسے گیا اس طرف کہ الف ہوگا؟ چونکہ وہ کامن ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہم وزن لفظ جو بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے لفظ جن کا سیم پیٹرن ہوگا، ان میں جو حروف ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہی زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم وزن الفاظ میں جو حرف کامن ہوگا وہ ہمیشہ زائد ہوگا۔ جیسے یہ سارے لفظ ایک ہی وزن پہ اور ان میں الف کامن ہے تو الف زائد ہے۔ چونکہ باقی جو 3 حرف چینج ہو رہے ہیں، وہ 3 حرف تو روٹ ہے نا، ہر ایک کا روٹ سب کا ڈیفرنٹ ہے۔ اکبر کاف با را سے، اصغر جو ہے وہ صغر سے ہے، صاد غین را سے، اجمل جو ہے جیم میم لام سے ہے۔ تو روٹ تو ہر لفظ کا ڈیفرنٹ آ رہا ہے، لیکن ان سب پیٹرنز میں جو کامن الف آ رہا ہے وہ الف اس لیے کامن ہے کہ وہ ہر ایک میں زائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو زائد حروف جو ہوتے ہیں سیم پیٹرن والے لفظوں میں وہ کامن ملتے ہیں آپ کو۔ ہاں بالکل، چونکہ الف اگر یہاں سیم نہ ہو نا تو وہ پیٹرن ڈفرینٹ ہو جائے گا پھر۔ صحیح، چلے ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں الف ہو گیا زائد۔ اب اس لفظ کا آپ نے وزن لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ان سارے لفظوں کا وزن کیا ہوگا؟ اب یہ آپ نے طریقہ یہی رکھنا ہے کہ الف زائد ہے، یہ وزن میں بھی ایز اٹ از الف ہی لکھا جائے گا، اور مادے کے جو 3 حرف ہیں ان کی جگہ فا عین لام آپ لکھیں گے۔ تو کیجئے، سب سے پہلے وزن میں الف لکھیں، الف پہ زبر بولیں، پھر مادے کا پہلا حرف آئے گا جسے آپ فا لکھیں گے اور فا پہ سکون ہوگا، پھر عین آ جائے گا جو مادے کا دوسرا حرف ہے اس پہ زبر، اور پھر لام، تو افعل، یہ اس کا وزن ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ افعل، اس طرح کسی بھی لفظ کا آپ وزن لکھتے ہیں۔ ایک مثال اور دیکھتے ہیں، عالم، جاہل، سالم، قاسم، ناصر، قاتل، شاکر، صابر، ذاکر، یہ بھی 4 حرف کے لفظ ہیں۔ اس کا مطلب ایک حرف ان میں بھی زائد ہے، 3 حرف اصلی ہیں، ایک زائد ہے۔ کون سا حرف زائد ہوگا جی؟ یہاں پہ بھی obviously جو الف آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ وہ زائد ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ سب میں کامن ہے۔ اب ان کا اگر ہم وزن لکھیں گے تو الف کو ایز اٹ از الف لکھیں گے، باقی جو اصلی حروف ہیں ان کی جگہ فا عین لام پلیس کریں گے۔ تو اب کوشش کریں ذرا دیکھنے کی، ان کا وزن لکھنے کی کوشش کریں۔ مادے کے پہلے حرف کی جگہ فا لکھیں، پھر الف آ جائے گا، الف ایز اٹ از آئے گا، پھر عین آئے گا، پھر لام آئے گا، تو کیا وزن بنا؟ فاعل، بالکل صحیح۔ اچھا آگے چلیں، معلوم، مجہول، معروف، مشکور، منصور، مذکور، مقتول، مشہور، 5 حرف کا لفظ ہے۔ 5 حرف ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 حرف تو اصلی، 2 حرف زائد، اس میں 2 حرف زائد آ رہے ہیں۔ کون سے 2 حرف زائد ہیں؟ ایک تو آ گیا میم، پہلا حرف میم سب میں کامن ہے، وہ زائد ہے۔ دوسرا جو سیکنڈ لاسٹ واو ہے وہ بھی سب میں کامن ہے، وہ بھی زائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب زائد حروف کو وزن میں بھی ایسے ہی لکھیں گے، میم اور واو، باقی جو اصلی حروف ہیں ان کی جگہ فا عین لام لکھیں۔ اس کا وزن لکھنے کی کوشش کریں۔ معلوم میں سب سے پہلے میم لکھیں چونکہ وہ زائد ہے، پھر فا لکھیں، پھر عین لکھیے، پھر واو زائد ہے تو واو کو ایز اٹ از لکھ دیجئے، اور پھر لام لکھیے اینڈ پہ۔ تو کیا وزن ہمارے پاس بنتا ہے؟ مفعول، زبردست، مفعول، ٹھیک ہو گیا؟ تو معلوم، مجہول، معروف، مشکور، ان سب کا وزن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کے مطابق ہم کسی بھی لفظ کا وزن بتا سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں، ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا اسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے گرامیرینز نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے اس کو کسی حد تک کنکریٹ بنا لیا جائے کہ اس کو آپ لوگ بول بھی سکیں، ایک دوسرے کو سمجھا بھی سکیں، اور ہم اس کو لکھ بھی سکیں کہ کسی لفظ کا وزن کیا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو سمپل طریقہ ہے، اس کے بیسز اس کی اسی پہ ہے کہ
کہ حروف اصلی ہو اور حروف زائد سے مل کے کوئی لفظ بنتا ہے، تو کسی بھی لفظ میں جو حروف اصلی ہوں گے ان کے وزن میں ہم اس کے لیے فا عین لام کو ایز اے سمبل یوز کریں گے، اور جو زائد حروف ہوں گے ان کو ایز اٹ از، یعنی اگر الف زائد ہے تو وزن میں بھی الف لکھا جائے گا، واو زائد ہے تو وہ وزن میں بھی واو ہوگا، تا زائد ہے تو وزن میں بھی تا لکھا جائے گا، اور جو کسی لفظ کے زبر زیر پیش ہوں گی وہ وزن میں بھی ایز اٹ از لکھی جائیں گی۔ اس طرح آپ کسی بھی لفظ کا وزن بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بس میں کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا تھا اس کا، مادے کا اور وزن کا۔ اب جو اصل میں آگے سیکھنے کی چیز ہے، یہ اگلی کلاسز میں ہم جو کریں گے وہ یہ ہے، چونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ عربی میں ہر وزن ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے آتا ہے، تو اس وجہ سے اب ہم دیکھیں گے کہ اسم جو ہے اس کے بھی اپنے کچھ اسپیسیفک وزن ہوتے ہیں، فعل بھی کچھ اسپیسیفک پیٹرنز پہ یوز ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ دیکھ رہے تھے نا، ابھی پچھلی کلاسز میں ہمیں یہ کنفیوژن ہوتی تھی، کئی جگہوں پہ مسئلہ ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک لفظ اسم ہے یا فعل ہے، جو ملتے جلتے لفظ ہیں ان میں کنفیوژن ہو جاتی ہے نا اکثر۔ تو اب ہم انشاءاللہ آگے ایک ایک لفظ کا وزن پڑھیں گے۔ پہلے ہم فعل کا وزن پڑھیں گے کہ فعل کس کس وزن پہ آتا ہے، اسی طرح اسم کس کس وزن پہ آتا ہے، اور جو فعل کے پھر مختلف وزن ہیں آپس میں وہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر فعل فعلہ کے وزن پہ بھی آ رہا ہے اور فاعلہ کے وزن پہ بھی آ رہا ہے تو دونوں میں میننگ میں کیا ڈفرنس ہے۔ اگر فعل افعلہ کے وزن پہ بھی آتا ہے اور فاعلہ پہ بھی آتا ہے تو دونوں میں میننگ میں بھی فرق ہونا چاہیے، چونکہ پیٹرن ڈفرنٹ ہے تو میننگ بھی ڈفرنٹ ہوگا۔ تو یہ چیز اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل اب فوکس ہمیں اس پہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے عربی میں جو کامن پیٹرنز ہیں یا جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے وزن ہیں وہ ہمیں سیکھنے ہیں، تاکہ اس سے آپ لوگ اپنی وکیب امپروو کر سکیں کہ آپ کسی بھی لفظ میں کسی بھی ٹیکسٹ میں کوئی لفظ پڑھیں تو آپ اس لفظ کو دیکھ کے سمجھ سکیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا، کیا یہ لفظ اسم ہے یا یہ فعل ہے۔ اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ وزن سے۔ اسی طرح اگر ایک لفظ فعل ہے تو کیا وہ ماضی ہے یا وہ مضارع ہے یا وہ امر ہے، اس بات کو بھی ہم کیسے طے کریں گے؟ وزن کی بنیاد پہ۔ پھر اسی طرح اگر ایک لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا وہ فعل ہے یا اسم ہے، تو کیا وہ سادہ معنی دے رہا ہے، پلین میننگ ہے اس میں، یا اس میں ایگزیجریٹڈ میننگ ہے، اس میں انٹینسیفائڈ میننگ ہے، ہم اس میں مبالغہ یا زور بھی دے رہے ہیں کسی بات پہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا ایک سادہ مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کا، ایک ہے ہم کہتے ہیں سمع، اس سے سنا، اور ایک ہے ہم کہتے ہیں استمع، اس نے غور سے سنا۔ تو یہ غور سے سننے کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ اس کے پیٹرن سے آیا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہم سیکھیں گے کہ کون سا پیٹرن ہے جو پلین میننگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کس پیٹرن میں ذرا شدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ پیٹرنز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کام کرنے کا تعلق سبجیکٹ کے ساتھ ہے، سبجیکٹ سینٹرک ہے وہ میننگ۔ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی اس میں تعلق معنی کا سبجیکٹ سے زیادہ آبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہم اسی سے سیکھیں گے۔ پھر ایک لفظ اگر اسم ہے تو کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ واحد ہے یا جمع، کیا وہ ایڈجیکٹیو ہے یا ناؤن، اگر ایڈجیکٹیو ہے تو پلین ایڈجیکٹیو ہے یا وہ سپرلیٹیو ہے یا کمپیریٹیو ہے۔ ان ساری باتوں کا تعلق کس چیز سے؟ وزن سے۔ تو یہ بہت اہم چیز بھی ہے، اور یہ آپ کو زبان سیکھنے میں بہت مدد بھی دے گی کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ کون سا وزن کہاں یوز ہوتا ہے تو آپ کی زبان سیکھنے کا عمل بہت زیادہ تیز بھی ہو جائے گا، اور اس میں جیسے بہت ایک گہرائی بھی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگلی بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہ سوال بھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے، مادہ جو ہے کیا ہمیشہ 3 حرف کا ہی ہوتا ہے یا زیادہ حروف کا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حروف اصلی کی تعداد کتنی ہوتی ہے اب وہ ڈسکس کر لیں۔ عام طور پہ یا جو وکیب ہے ہمارے پاس، اس کی جو میجورٹی ہے وہ تو ثلاثی ہی ہوتی ہے۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلی ہیں، جس بھی لفظ کا روٹ 3 حرف کا ہو اسے ہم ثلاثی کہتے ہیں۔ لیکن
ہمارے پاس ایک وہ مائنورٹی ہے ایسی، کچھ لفظ ایسے ہیں جو تعداد میں اگرچہ کم ہیں لیکن پھر بھی وہ استعمال تو ہوتے ہیں. ایسے لفظ جن کا روٹ 4 حرف کا ہوتا ہے، تو ایسے لفظ بھی ہمیں ملتے ہیں، انہیں ہم پھر کہتے ہیں رباعی. ٹھیک ہے. اب ثلاثی جو ہے اس کی ایگزامپل ہے جیسے نصارہ، تو اس میں 3 حرف ہیں، تینوں حرف اس کے روٹ میں ہیں. اور ایسے لفظ جن میں مادہ 4 حرف کا ہو انہیں ہم رباعی کہتے ہیں، جیسے زلزلہ. تو زلزلہ میں 4 حرف آ رہے ہیں، کوئی بھی حرف اس میں ایکسٹرا نہیں ہے، چاروں حرف اس کے مادے کے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلمہ جو ہے یا کوئی بھی لفظ ثلاثی بھی ہو سکتا ہے اور رباعی بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں یا فریکوینسی آف یوزج کی بات کریں تو زیادہ تر لفظ تو 3 حرف کے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مادہ ہی 4 حرف کا ہوتا ہے، وہ انہیں ہم کہتے ہیں رباعی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک لفظ 4 حرف کا ہے، تو اس میں چاروں حرف اصلی ہیں یا ایک حرف زائد ہے، اس کا مادہ 3 حرف کا اور ایک حرف زائد آ رہا ہے. تو وہ چیز انشاءاللہ جب ہم آگے وزن پڑھیں گے نا تو اس سے آپ کو یہ پہچاننے کا طریقہ بھی مل جائے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ میں جو 4 حرف ہیں وہ اصلی ہیں چاروں کے چاروں، یا ان میں 3 حرف اصلی اور ایک حرف زائد ہے. تو اوزان جب پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تو ان سارے سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا بعد. اچھا، دوسرا ایک اور کانسیپٹ اس سے جڑا ہوا ہے یا ایک اور ٹرم اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، مجرد اور مزید فی. کوئی بھی لفظ اگر اس میں صرف اصلی حروف ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، تو اسے ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مجرد. جیسے نصرہ میں کوئی زائد حرف نہیں آ رہا تو اسے ہم کہیں گے مجرد. ٹھیک ہے. مجرد کا ویسے بھی مطلب ہوتا ہے ایبسٹریکٹ، یا مجرد کہتے ہیں تنہا کو، اکیلے کو. تو مجرد گرامر کی زبان میں وہ لفظ ہوتا ہے جس میں صرف اصلی حروف ہوں، جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو. دوسری طرف ہم ایک لفظ بولتے ہیں نصرہ، جیسے مجرد کی مثال ہے. زلزلہ بھی مجرد کی مثال ہے، چونکہ نصرہ کے تینوں حروف اصلی ہیں، زلزلہ کے چاروں حروف اصلی ہیں. مجرد کا اپوزٹ ہوتا ہے مزید فی، یعنی ایسا لفظ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے ناصرہ. تو ناصرہ میں الف زائد ہے، تزلزلہ اس میں تا زائد ہے. تو مجرد وہ لفظ ہوگا جس میں سارے حروف اصلی ہیں، اور مزید فی وہ لفظ ہوگا جس میں کوئی زائد حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بس یہ اب اینڈ کر رہے ہیں ہم اس کو. یہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو مطلب، یا اسی چیز کو اگر ہم دونوں کو اکٹھا دیکھیں، ہم نے کہا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں ثلاثی، یا جو زیادہ لفظ ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں. تو ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کے اصلی حروف 3 ہوں. پھر اگر کسی لفظ میں صرف اصلی حروف ہیں تو وہ کہلائے گا مجرد. جیسے نصارہ، تو اس کو ہم بول سکتے ہیں ثلاثی مجرد ہے، یعنی 3 حرف کا ہے اور صرف اصلی حروف پہ مشتمل ہے. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مزید فی. تو مزید فی وہ ہے جس میں اصلی حروف کے علاوہ بھی کوئی شامل ہے. جیسے ثلاثی مزید فی وہ لفظ ہوگا جس کے مادے کے حرف 3 ہیں لیکن اس میں 3 حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف آ رہا ہے، جیسے ناصرہ. تو مادہ 3 حرف کے اور ایک حرف زائد. اسی طرح رباعی جب بولتے ہیں تو رباعی کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کے مادہ 4 حرف کا ہے. اگر اس میں صرف مادے کے حرف ہیں تو اسے کہیں گے رباعی مجرد، جیسے زلزلہ. لیکن اگر کوئی زائد حرف بھی آئے تو اسے ہم کہیں گے رباعی مزید فی، جیسے تزلزلہ. تو اس میں 4 حرف ہیں اصلی اور ایک حرف زائد ہے، تو یہ کہلائے گا رباعی مزید فی. ٹھیک ہے. تو مادے کے حروف کے لحاظ سے اور اصلی اور زائد حروف کے لحاظ سے یہ ٹرمز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ثلاثی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف مادے کے. ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف مادے کے اور کوئی اصلی حرف نہیں ہے، اس لفظ کو ثلاثی مجرد کہیں گے. اور جس لفظ میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو وہ ثلاثی مزید فی ہے. اسی طرح رباعی مجرد وہ لفظ ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلی ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے. رباعی مزید فی جس کے مادے کے حروف 4 ہیں اور جس میں کوئی زائد حرف بھی آ رہا ہے، جیسے تزلزلہ. تو اگلی دفعہ سے ہم یہ پڑھیں گے، فعل کے اوزان پڑھنا شروع کریں گے کہ فعل کن کن وزنوں پہ آتا ہے، بعد میں پھر اسم پڑھیں گے انشاءاللہ. بہتر پہ. السلام علیکم.